بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوفناک اور انتہائی نصیحت آموز کہانی لے کر آئی ہوں۔ اس کہانی میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح درندہ صفت لوگ معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہمارے گھروں کو اور ہماری بچیوں کو کس طرح برباد کرتے ہیں، اور ہم یہ جان بھی نہیں پاتے۔ جب ہمیں اس چیز کا علم ہوتا ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور سب کچھ لٹ چکا ہوتا ہے۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ آج عشر کی روزہ کشائی تھی۔ ماشاء اللہ بہت اچھا انتظام تھا، کافی مہمان آئے تھے۔ افطار کے بعد ڈنر کا انتظام بھی بہت عمدہ طریقے سے کیا گیا تھا۔ ارحا اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ چھت پر چلی آئی۔ مسز راشد چند روز پہلے اس سوسائٹی میں شفٹ ہوئی تھیں۔ مکان بہت اچھا تھا۔ ارحا اور اس کی سہیلیاں شرارتوں میں مصروف تھیں۔ اچانک سب نے ارحا کو گھیر لیا۔ ارحا، ارحا کیا ہو گیا؟ کچھ تو بولو۔ امرینا جاؤ جلدی سے پانی لے آؤ، اور اپنے دوپٹے سے ارحا کو ہوا دینے لگی۔ ارسا نیچے دوڑ پڑی۔ نانو جلدی آئیں، پتہ نہیں ارحا کو کیا ہو گیا ہے، وہ گر گئی ہے، لمبی لمبی سانسیں لے رہی ہے۔ آنٹی جی جلدی کریں۔ ارسا ارحا کی ماما کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک ارحا کی طبیعت کیسے خراب ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں سوسائٹی کے بڑے ہاسپٹل میں ارحا کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا۔ اس کی سانس بحال نہیں ہو رہی تھی۔ عشر کے خالہ کی بیٹی تھی، خاندان بھر کی چہیتی، بے حد لاڈلی، ننھیال کی آنکھوں کا تارا، خوبصورت نقوش والی شریر سی ارحا نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ڈاکٹرز اپنی سی کوشش کر رہے تھے۔ چند ہی گھنٹوں میں وہ برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ نانو قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر دم کر رہی تھیں۔ مسز خالہ مسز راشد بہن کے ساتھ گلے لگ کر زاروں قطار رو رہی تھیں۔ بیگم سراج نے ارحا کے کپڑے چینج کروائے کہ اس ڈریس میں بہت خوشبو لگی ہے، اسے فوراً بدل ڈالو۔ میں ہمیشہ منع کرتی ہوں کہ جوان بچیوں کو خوشبو نہ لگایا کرو، مگر تم لوگ سنتے کب ہو؟ بہرحال ایک ہفتے میں 2-3 ڈاکٹرز بدل لیے، مگر معمولی سا افاقہ ہوتا پھر حالت بگڑ جاتی۔ ایک روز ماسی نے مشورہ دیا، باجی ہمارے گاؤں میں پیر صاحب ہیں، آپ ایک بار ان کو دکھا دیں، بٹیا کو آپ کو صحیح مشورہ دیں گے۔ مجھے لگتا ہے یہ ڈاکٹری علاج والا مسئلہ نہیں ہے۔ بوڑھی ملازمہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ایک بار بٹیا کو دکھانا پڑے گا، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو لے جاؤں گی۔ بیگم ابتہاج نے میاں سے مشورہ کیا اور پھر ایک روز ماسی سکینہ دونوں میاں بیوی اور ارحا کو لے کر اپنے گاؤں گئی۔ پیر صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے فوراً ہی اس مسئلے کا حل بتا دیا اور شہر میں ایک آستانے کا پتہ بھی سمجھا دیا، اور خود بھی کال کر کے انہیں بتایا کہ اس طرح میں ان لوگوں کو بھیج رہا ہوں، آپ خاص خیال کریں، ان کی مدد کریں۔ ارحا کو پیر صاحب کے بتائے ہوئے آستانے پر لے گئے تو پتہ چلا کہ روزہ کشائی والے دن مسز راشد کی چھت پر جب وہ اپنی دوستوں کے ساتھ گئی تھی تب وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تھا، بس جب سے اس کی سانس رکنے لگی ہے۔ اسے وہاں سے بہت ڈر لگا تھا، بہت خوف آیا تھا۔ اس پر ہوائی مخلوق کا اثر ہو گیا تھا۔ اس کے بال بہت لمبے اور کھلے تھے، اس نے خوشبو لگائی ہوئی تھی،
گپ اندھیرے کمرے میں دو چمکتی ہوئی آنکھیں اس کے حواسوں پر چھا گئی تھیں۔ بابا جی نے کہا 6 مہینے ہر 9 جمعرات کو آنا ہوگا۔ اللہ اللہ کر کے 6 ماہ ختم ہوئے۔ اب وہ لوگ بہت احتیاط کرنے لگے تھے۔ ارہا اب بالکل سادگی سے جاتی، خوشبو نہیں لگاتی، بال کھلے نہیں رکھتی تھی۔ کچھ دن پرسکون گزر گئے۔ وہ بہت پرکشش تھی، سادگی میں بھی بہت اچھی لگتی تھی۔ کہتے ہیں کہ کسی کا خون ہلکا ہوتا ہے، اسے فوراً ہی نظر لگ جاتی ہے۔ ارہا انہی لوگوں میں سے تھی۔ ماشاءاللہ وقت سے پہلے بڑی ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ کی لڑکیاں ابھی کھیلتی کودتی پھر رہی تھیں، مگر ارہا ان میں بڑی لگنے لگی تھی۔ انہی دنوں وحاج کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مسز سراج نانو کے بھانجے کی شادی تھی، یعنی بیگم ابتہاج کے کزن کی شادی تھی۔ خاندان کی ساری لڑکیاں پارلر سے تیار ہوئی تھیں۔ ارہا نے بھی سب سے اجازت لے کر میک اپ کروایا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی کی تقریب میں گنے چنے لوگ تو نہیں ہوتے، بہت لوگ تھے، اچھے برے پاک ناپاک نظروں والے۔ کیا کہا جا سکتا ہے مہمانوں کے بارے میں؟ ان مہمانوں میں وحاج کے دوستوں نے بھی شرکت کی، جس میں ایک دوست جو پہلی کلاس سے اس کے ساتھ تھا اب بھی ساتھ تھا، بھائیوں جیسا، وہ بھی آیا ہوا تھا۔ اس کو اتنے ڈھیر سارے مہمانوں میں بس ارہا ہی نظر آئی۔ وہ دل و جاں سے اس پر فدا ہو گیا۔ دل میں ٹھان لی کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا۔ ارہا ویسے ہی ننہال کی آنکھ کا تارا تھی، ساری رسومات میں پیش پیش تھی۔ نہ جانے ظفر نے کتنی ہی تصویریں اس کی اپنے کیمرے میں نصب کر لی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ بھی وحاج کا کلوز فرینڈ ہونے کی وجہ سے وحاج کے ساتھ ساتھ تھا، اور کوئی بھی اس پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو ان کے خاندان کا فرد ہی بنا ہوا تھا، وحاج کے ننہال اور ددہال سب کے لیے فیملی ممبر تھا۔ اس نے بھی روحانی علم سیکھا تھا، وہ بھی ان مرحلوں کو اچھی طرح سمجھتا اور نمٹاتا تھا۔ سب ہی لوگ اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے تھے، بچے سے لے کر بوڑھے تک، نانی دادی سب ہی اس کی ہر بات مانتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ وحاج کی شادی کے بعد اس نے وحاج سے کہا کہ یار تیری بھانجی ابھی مکمل طور پر صحیح نہیں ہوئی ہے، اس کا تو مزید علاج باقی ہے اور خاصی رقم درکار ہوگی، مگر تو فکر نہ کر میرے بھائی، تیرا بھائی ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن وحاج نے اپنی کزن یعنی ارہا کی امی سے بات کی کہ باجی ظفر نے کہا ہے کہ ابھی ارہا مکمل طور پر اس اثر سے نہیں نکلی اور وہ اس سلسلے میں آپ کی مدد کرے گا۔ بیگم ابتہاج پریشان ہو گئی۔ اللہ رحم کرے، ابھی تو اتنے عرصے بعد کچھ سکون ملا تھا، اب پھر سے؟ پھر بھی دونوں ہی بیگم سراج یعنی نانو نے اپنے بیٹے کی شادی کی تیاریاں شروع کیں۔ جلد ہی رشتہ طے ہو گیا۔ ایک بار پھر اتنی جلدی ظفر کو ارہا کے قریب آنے کا موقع مل گیا۔ احد کی شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ بیگم سراج نے ظفر کو بہت سی ذمہ داریاں دے دی تھیں۔ ولیمے کا ہال بک کروانا۔ ظفر نے آ کے بتایا کہ آنٹی ولیمے کا ہال تو بک ہو گیا ہے، لیکن آپ کے بتائے ہوئے دن پر نہیں ہوا، 2 دن بعد ہوا ہے۔ کوئی ہال خالی نہیں مل رہا تھا، بہت مشکل سے یہ ملا ہے۔ بیگم سراج نے کہا اوکے بیٹا، تم جیسے مناسب سمجھو ویسے ہی کیا کرو۔ احد کی مائیوں والے دن ظفر نے اپنی گندی نادیدہ فطرت اور علم کے ذریعے ارہا پر کچھ چیزیں بھیجی، جنہوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ وہ گھر سے باہر بھاگنے لگی، چیخنے چلانے لگی۔ سب اچانک اس کی اس حالت سے پریشان ہو گئے۔ فوراً ظفر کو اس بات کی خبر دی۔ وہ چند دوستوں کے ساتھ احد کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے 3-4 لڑکوں نے ارہا کو پکڑ لیا۔
احد اور گھر کے دیگر مرد بھی اس کمرے میں جمع ہو گئے۔ ظفر نے جائے نماز مانگی، مگر شرط یہ تھی کہ نہ اس پر خانہ کعبہ بنا ہو اور نہ ہی روضہ مبارک بالکل سادی ہو۔ بڑی مشکل سے ایسی جائے نماز ملی۔ وہ اس پر بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگا، ارحا کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور مختلف سوالات کرنے لگا۔ ارحا کا چہرہ، اس کی آنکھیں، خود اس کا سراپا بہت ہی ڈسٹرب تھی۔ وہ تکلیف میں تھی۔ کافی دیر بعد وہ بالکل نڈھال ہو گئی۔ جو کچھ معلوم ہوا وہ یہ تھا کہ میں ایک تقریب میں اس پر عاشق ہوا، میں اس سے شادی کروں گا، میں اسے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ اف خدایا، اب کیا ہو گیا؟ اس عذاب سے کیسے چھٹکارا ملے گا؟ سارے گھر والے بے حد پریشان اور ڈسٹرب تھے۔ ارحا کی فیملی ماموں کی شادی کے لیے نانوں کے گھر آئے ہوئے تھے۔ سب ہی بہت پریشان تھے۔ ارحا اب بالکل نڈھال ہو گئی تھی، لگتا ہے بے ہوش ہو گئی ہے۔ اسے کمرے میں لا کر لٹا دیا گیا۔ ظفر چند ہدایات دیتے ہوئے اپنے لڑکوں کے ساتھ چلا گیا۔ ارحا مسلسل کراہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، امی، میرے سارے جسم میں بہت درد ہو رہا ہے، نانو مجھ پر پڑھ کر دم کریں، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اور جب اس کو کھانا دیا تو وہ ایک نارمل انسان کی طرح نہیں کھا رہی تھی۔ جو کچھ سامنے لا کر رکھا سب جلدی جلدی سارا کھا چکی تھی۔ سب حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بظاہر نارمل لگ رہی تھی، مگر اس منحوس کے عمل کے زیر اثر تھی۔ ایسے کاموں میں ظفر اس میدان کا منجھا ہوا کھلاڑی تھا، مگر یہ اس کی قسمت تھی کہ ہر فرد اس پر اندھا بھروسہ کرتا تھا۔ اس نے بے حد خوبصورت طریقے سے سب کو اعتماد میں لے لیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے بغیر یہ سب بالکل مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ سانس بھی اس کی مرضی سے لے رہے تھے۔ آدھی رات کو اگر بچہ روتا بلکتا فوراً ظفر کو کال کی جاتی۔ وہ پتہ نہیں کیا کرتا، بچہ آرام سے سو جاتا۔ وہ تو ان سب کا پیر و مرشد دین ایمان ہی بن گیا تھا۔ ظفر ایک شریف فیملی اور اچھے گھرانے کا فرد تھا۔ 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، سب مرید تھے۔ ظفر کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ عزت دار اور مشہور گھرانہ تھا۔ مشفق الرحمن اس سوسائٹی میں 30-40 سال سے رہائش پذیر تھے۔ ان کا رعب و دبدبہ تھا، نام تھا اور ایک مقام تھا۔ احد کی شادی میں ابھی 4 دن باقی تھے۔ ان 4 دنوں میں ارحا کی حالت کئی بار بگڑی۔ اب ظفر نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا۔ سختی سے یہ آرڈر دے دیا دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا جائے، یعنی اسے اور ارحا کو، کیونکہ تنہائی میں اس مخلوق سے کچھ پوچھنا آسان ہوتا ہے۔ نانو نے کہا کہ میں کمرے میں رہوں گی، مگر اس نے بہت خوبصورتی سے انہیں بھی ٹال دیا کہ وہ 1-2 نہیں، اس پر تو جنات کے 22 خاندان مسلط ہیں۔ سب سے نمٹنا، سوالات کرنا، مقابلہ کرنا بہت مشکل، بہت دشوار مرحلہ ہے۔ ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ میں تو آپ لوگوں میں آٹے میں نمک کے برابر کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ ابھی فی الحال 50,000 دیں، چلیں اب سب کمرے سے باہر نکل جائیں۔ اور پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ ظفر نے سرگوشی کی کہ کوئی بھی ارحا سے کسی قسم کا سوال نہیں کرے گا اور اس سے سوال پوچھنے والے پر حملہ ہو سکتا ہے۔ سب سہم گئے تھے اور کچھ پوچھنے کی جرت نہ کر سکے۔ یہ سلسلے 2-3 دن تک چلتا رہا۔ سب نے محسوس کیا ارحا بہت ہی زیادہ ڈسٹرب اور ڈری ہوئی لگ رہی ہے، مگر اس بات کی خوشی تھی کہ شور ہنگامہ، چیخ و پکار نہیں ہو رہا تھا اور اذیت کے وہ لمحات جو ارحا کو برداشت کرنے پڑتے تھے، وہ سلسلہ اب بند ہو چکا تھا۔ رات جب سب بستر پر لیٹے تو نانو نے رات کی تسبیحات پڑھ کر سب پر دم کیا۔ ارحا میرے قریب چلی آئیں۔ بیٹا، پیر صاحب تم سے کیا باتیں کرتے ہیں تنہائی میں؟ انہوں نے بڑی شفقت اور پیار سے سوال کیا۔
تو ارہا کی رنگت ہی بدل گئی، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے نانو کا ہاتھ پکڑا۔ نہ کریں مجھ سے اس قسم کے سوال۔ اس کا انداز تہمکانہ تھا اور ہاتھ کی گرفت بہت سخت تھی۔ نانو نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ ارہا کروٹ بدل کر سو گئی اور نانو کی نیند آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہیں۔ پھر کبھی نہ انہوں نے اس بارے میں سوال کیا اور نہ کسی کو کرنے دیا۔ بالکل ریلیکس ہو کر بیٹھو، نہ گھبراؤ اور نہ شرماؤ۔ جو پوچھوں بالکل سچ سچ بتانا۔ تم جھوٹ بولو گی تو مجھے پتہ چل جائے گا، سارا عمل الٹ ہو جائے گا، بہت ہی مسائل اور الجھنیں پیدا ہوں گی، اور بہت ممکن ہے کہ تمہاری سب سے چہیتی نانو کی جان چلی جائے۔ میں انہیں نہیں بچا سکوں گا۔ 22 خاندانوں نے مقابلہ کیا تو آسان سمجھ رہی ہو تم؟ اب ماموں کی شادی سر پر ہے، اگر نانو کو کچھ ہو گیا تو ظفر نے ارہا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور تھپ تھپاتے ہوئے بولا، شاباش، سچ بتاؤ کہ کبھی کسی رات تمہیں اپنے قریب کوئی نئی بات محسوس ہوئی؟ جی میں سمجھی نہیں۔ ارہا نے اپنا ہاتھ ظفر کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے جواب دیا، یار سیدھی سی بات ہے کہ تمہیں کبھی ایسا لگا کہ کوئی تمہارے پاس تمہیں چھو رہا ہو، تم سے لپٹ رہا ہو؟ وہ مسکرایا، نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ ارہا بری طرح گڑبڑائی، کبھی تمہارے بہت قریب آیا ہو؟ پیر صاحب آپ بھی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا ہے بالکل، وہ تمہارے قریب آتا ہے اور وہ تم سے فری ہونا چاہتا ہے، اور ایک دن آئے گا وہ تمہیں غلط انداز میں استعمال کرے گا۔ ارہا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یقین کرو میری باتوں پر یار، میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ تم سیدھے طریقے سے میری باتوں کو سمجھ لو، ورنہ اس سے زیادہ اذیت دوں گا تم کو۔ اس آوارہ بدماش شخص نے اپنی ہاتھ دیکھ کر ارہا کو خوفزدہ کیا۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مجھ سے الگ ہو کر بیٹھیں۔ وہ رونے لگی، اور اگر میں ایسا نہیں کروں تو تم کیا بگاڑ لو گی؟ وہ ارہا کے اور قریب آ گیا۔ ارہا نے تڑپ کر کرب سے گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا مانگی۔ تب ہی نانو نے دروازے پر دستک دی۔ وہ مجبوراً بات یہیں ختم ہو گئی۔ آپ کیسے آئیں؟ اس نے دروازہ کھول کر ناگواری سے نانو سے سوال کیا۔ بیٹا اذان ہو رہی ہے، مسز سراج نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، نماز کے بعد باقی کام مکمل کر لوں گا۔ وہ کمرے سے نکلتے ہوئے بولا۔ سہمی ہوئی ارہا بھی کمرے سے نکل آئی۔ ارہا کانپ کر رہ گئی۔ اس نے سن لیا تھا کہ وہ پھر دوبارہ بات کرے گا۔ اب وہ بہت خوفزدہ اور گھبرانے لگ گئی، ظفر کی ان باتوں اور بار بار کی دھمکیوں سے۔ اب برداشت کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا اور کیسے فیصلہ کرے۔ آج احد کی شادی تھی۔ ارہا آج بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، اور ظفر کی نظریں اور کیمرہ اسی پر لگے ہوئے تھے۔ رات گئے تک رخصتی ہوئی۔ جب بارات واپس پہنچی تو ظفر نے حکم صادر کیا کہ بھئی ماشاء اللہ، ارہا اب نارمل لگ رہی ہے، آج ہم سب اس کی بنائی ہوئی چائے پئیں گے۔ سب نے یہ بات مان لی۔ وہ کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ ظفر تو گھر کا فرد اور پھر اس وقت پیر و مرشد بنا ہوا تھا۔ کوئی شک، روک ٹوک یا پابندی تو تھی نہیں، اور ایک زبردست اور بغیر کسی بحث کے ماننے والا رہزن کہ میں ارہا پر نظر رکھتا ہوں، اس میں ذرا سی تبدیلی ہوئی تو پکڑ لوں گا، ورنہ اس پر خطرناک حاضری آ سکتی ہے۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ بلا جھجک کچن میں آیا۔ خیالوں میں مگن ارہا کو پیچھے سے آ کر اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ارہا تڑپ کر پیچھے ہٹ گئی۔ پیر صاحب پلیز خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ کانپ رہی تھی۔
اچھا، تو یہ کام کمرے میں ہونا چاہیے تھا نا؟ ارے پگلی، دیکھتا ہے تو دیکھ لے، ہم تو تم سے بے حد اور بے پناہ پیار کرتے ہیں، اور پیار میں سب جائز ہے۔ ہم نے نظر بند کیا ہوا ہے سب کچھ، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم تم سے پیار کر رہے ہیں۔ وہ ڈٹائی سے آگے بڑھا ہی تھا، نانو کچن میں چلی آئیں۔ وہ اپنی عمر اور تجربے سے کچھ جاننا چاہتی تھیں، تب ہی اکثر ایسے موقع پر آ جاتی۔ ارے بھائی، چائے کب بنے گی؟ ان کی آواز پر ظفر تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ سارے گھر والے سو رہے تھے مگر مسز سراج یعنی نانو جاگ رہی تھی۔ نیند ان کی آنکھوں سے بہت دور تھی، ان کی سوچیں کسی ایک مرکز پر نہیں ٹک رہی تھیں۔ وہ بہت پریشان تھی، ساری رات ان کی آنکھوں میں کٹی۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے عہد سے اس بارے میں بات کی کہ پھر وحاج کو بلا کر بات کی۔ بیٹا، مجھے پیر صاحب پر شک ہے، مجھے یہ لڑکا دھوکے باز، فریبی اور بد کردار لگ رہا ہے۔ وہ کردار کا بہت لوز ہے۔ بے شک اس نے علم سیکھا ہے، استعمال کرنا جانتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے، مگر یہ سب اعتماد اور بھروسہ قائم کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تم لوگ ذرا اس کے بارے میں معلومات تو کرو، میں بھی تھوڑا بہت علم رکھتی ہوں۔ دونوں نے حیرت اور پریشانی سے مسز سراج کی باتیں سنی اور حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے خالہ امی، ہم معلوم کرتے ہیں، وحاج نے بے دلی سے کہا۔ ویسے میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، مجھے خود سے بھی زیادہ اس پر یقین ہے۔ ارہا کو کتنی بار کیسی کیسی حالت سے نکالا ہے اس نے، ہم سب اس کی بات کو مانتے ہیں نا؟ پھر آپ کو ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ وحاج ظفر کو غلط نہیں مان سکتا تھا، عہد نے کہا۔ وحاج ایسا کرتے ہیں اس کے وہ لڑکے جو ساتھ آئے تھے، ان میں سے کسی ایک کو اعتماد میں لینا پڑے گا، تب ہی یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور پھر اس کے قریبی دوست نے یہ راز فاش کر دیا کہ ظفر مثبت عمل بہت کم کرتا ہے، اکثر جوان خوبصورت لڑکیوں پر اپنی نادیدہ اور ہوائی چیزیں بھیجتا ہے، جب حاضری آتی ہے لڑکیوں پر تب خود علاج کرتا ہے۔ سے ان گھر جب ارہا سے ان لوگوں نے تصدیق کی تو وہ رونے لگی، کانپنے لگی، بہت پریشان، بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ نانو، نانو آپ لوگ کچھ نہ پوچھیں، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ نانو، آپ کو مرنے نہیں دوں گی۔ وہ مسز سراج سے لپٹی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وحاج نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارے پاگل، کچھ نہیں ہوگا خالہ امی کو، کچھ نہیں ہوگا۔ تم سے کس نے کہا کہ اگر ہمیں حقیقت پتہ چلے گی تو نانو مر جائیں گی؟ عہد نے کانپتی ہوئی بانجی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارہا بیٹا، بتاؤ، تمہیں ایسا کس نے کہا ہے؟ پیر صاحب نے، ان کو ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں، وہ میری نانو کو مار دیں گے۔ وہ پھر مسز سراج سے بری طرح لپٹ گئی اور پھر رونے لگی، زاروں قطار رونے لگی۔ سب نے مل کر طے کیا کہ ہم چند لوگ اس کے گھر جائیں گے اور اس کی حقیقت اہل محلہ فیملی کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ گھر کی چند خواتین اور مرد اس کے گھر پہنچے اور اس کی بیوی، والدین، بہن بھائیوں اور اہل محلہ کے سامنے اس کی اصلیت بیان کی۔ وہ گھرانہ جو باعزت، باوقار، مشہور تھا، آج ان کی اتنی تذلیل ہوئی کہ اتنے عرصے سے ایک محلہ، ایک گھر میں رہنے والے نقل و مکانی پر مجبور ہو گئے، اور محلے والے بھی اس چیز پر حیرت زدہ تھے اور خوف زدہ بھی، کیونکہ وہ بھی اپنی بچیوں کے علاج کے لیے اس سے رجوع کرتے تھے۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم نے نجات پالی ایک ایسے مکروہ فریب انسان سے جو اپنے علم کو غلط استعمال کر کے لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا تھا۔ اللہ پاک ہمیں ایسے دھوکے باز، فریبی، بد کردار، نادیدہ درندوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ کبھی بھی فوراً سوچے سمجھے بغیر کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ کسی بھی پریشانی یا ناگہانی آفات سے ایک دم پریشان
نہ ہوں، حواسوں میں رہ کر حالات کا مقابلہ کریں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت ذوالجلال اور سرور کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کریں، عقل و شعور سے مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان سب مسائل کا حل دیا ہے۔ نانو سب کو بتا رہی تھی اور سمجھا بھی رہی تھی۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے بر وقت اپنی بچی کو برباد ہونے سے بچا لیا، اور سب نانو کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی تجربے اور اپنی سمجھ سے ارحا کو بچا لیا تھا۔ اس کے بعد ارحا کو کبھی دورے نہ پڑے۔ ظفر کے گرفتار ہونے کے بعد، اس مکروہ اور فریبکار عالم کے گرفتار ہونے کے بعد ارحا کو کبھی دورے نہیں پڑے، اور وہ آج بھی قانون کی گرفت میں ہے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔